السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور سب کو سنبھالنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی آپ پر کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے تھیں، یعنی تورات، زبور، انجیل۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل، اسی نے نازل کی ہے۔ من قبل، اس سے پہلے یہ کتابیں جو ہیں ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے نازل کیا فرقان، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم ان کے لیے عذاب شدید، عذاب ہے انتہائی سخت، واللہ اور اللہ تعالی عزیز ذو انتقام، خوب غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، لا یخفی علیہ، نہیں ہے مخفی اس پر شیء، کوئی چیز بھی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ هو الذی، وہی ہے جو، یصورکم، صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، لا الہ، نہیں کوئی بھی معبود، الا، مگر ہوا وہی ہے، العزیز الحکیم، جو نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران کی فضیلت سورہ بقرہ میں شروع میں کچھ بیان ہو چکی ہے۔ اس صورت کے مدنی ہونے میں مفسرین کا اتفاق ہے، یہ صورت مدنی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی پہلی 83 آیتیں وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئیں، جو 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وفد 60 سواروں پر مشتمل تھا، جن میں 14 ان کے معزز افراد بھی شامل تھے۔ 3 آدمی ان سب میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ان کا امیر عاقب تھا، جس کا نام عبد المسیح تھا، دوسرا سید تھا، اس کا نام الاہم تھا۔ الاہم یہ اس کا مشیر اور بہت سمجھدار تھا۔ تیسرا ابو حارثہ بن القمہ الکبریٰ تھا، یہ ان کا لاٹ پادری تھا۔
ان سے دوسری باتوں کے علاوہ مسیح علیہ السلام کے خدا ہونے پر بھی رسول اللہ کا مناظرہ ہوا۔ آپ نے فرمایا مسیح فنا ہو جائے گا اور اللہ ہی حیٌ یعنی ہمیشہ زندہ ہے اور رہے گا۔ آپ نے یہ اور دوسرے دلائل پیش کیے جس پر وہ خاموش ہو گئے اور اس پر یہ صورت نازل ہوئی الف لام میم۔ اب تھوڑی سی تفصیل ہم الفاظ کی کر لیتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہے، اس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے، یعنی یہ مقطعات ہیں جو لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے علیحدہ علیحدہ جاتے ہیں، ان کو اس لیے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا معنی کوئی بھی نہیں کر سکا، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، یہ اس صورت کا دعویٰ ہے، اور وفد نجران کی دعوت کی مناسبت سے اس کے اثبات پر زور دیا گیا۔ الحی القیوم، یہ اسماء حسنہ اللہ کی صفات ہیں۔ حیات اور قیومیت اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں ہے۔ القیوم کا مطلب ہے ساری کائنات قائم رکھنے والا، محافظ اور نگران، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یا اللہ کا بیٹا یا تینوں میں سے ایک مانتے تھے، گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی پیدائش کا زمانہ بھی کائنات کے پیدا ہونے سے بہت بعد کا ہے، پھر ان پر موت بھی آئے گی، اور عیسائیوں کے بقول تو ان پر موت آ چکی، تو جب نہ ان کی حیات ہمیشہ نہ انہیں قیومیت حاصل ہے تو وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کیسے بن گئے؟ آگے ہے الکتاب، یہاں پر الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، گویا کتاب کامل یہی ہے۔ الف لام عہد کا ہونے کی مناسبت سے یہ کتاب ترجمہ کیا گیا، یعنی یہ کتاب نزلہ کا معنی آہستہ آہستہ اتارنا ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس قرآن 23 برس میں مکمل نازل ہوا۔ اس کی حکمتوں کے لیے سورۃ الفرقان میں انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ تو آگے ہے جی بالحق، وہ ذات جس نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، یعنی بالحق، اس سے قرآن کا سچا اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونا مراد ہے۔ پھر ہے مصدقا لما بین یدیہ، اس کی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں جو خبریں اور بشارتیں مذکور ہیں اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں، قرآن مجید میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو ان میں بہت اختلاف ہوتا۔ ایک خبر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجے گا، اور بشارت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر قرآن نازل فرمائے گا۔ تفصیل کے لیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اور سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کر۔ تو جب تم ان کتابوں کو مانتے ہو جن کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، تو تصدیق کرنے والی کتاب قرآن کو تم کیوں نہیں مانتے؟ اس کو بھی مانو۔ پھر ہے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات سے مراد وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل سے مراد وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اس وقت یہ دونوں کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ تورات بائبل کے عہد قدیم کی پہلی 5 کتابوں کا نام ہے، اور انجیل بائبل کے عہد جدید کی پہلی 4 کتابوں میں متفرق طور پر درج ہے۔ یہود و نصارہ نے انہیں بڑی حد تک بدل ڈالا اور ان میں اپنی طرف سے تشریحات ملا کر خلط ملط کر دیا۔ یہ کتابیں پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتی تھیں، مگر جب ان کے اندر باطل شامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے القرآن ہم پر نازل کیا، ہمیں القرآن عطا کیا، قرآن مجید عطا کیا، اس لیے اس کو الفرقان کہا جاتا ہے۔ اسے سچا مانے بغیر ہدایت حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اس میں نازل شدہ آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ پر یہ سب کچھ مشکل نہیں بلکہ اللہ پر آسان ہے، اور وہ سب پر غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ پھر آگے جو ہم نے آیت پڑھی ہے ان اللہ لا یخفی علیہ، یہ دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ کے عزیز ذو انتقام ہونے کے لیے بھی دلیل ہیں، اور سورت کے دعویٰ جو ہے نا، دعویٰ شروع میں اللہ نے کیا سورت میں اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، اس کے لیے بھی ہے۔ یہاں پہلے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کی ہر بڑی اور چھوٹی ظاہر اور پوشیدہ چیز کا علم ہے، حالانکہ وہ عرش معلیٰ پر ہے، اور پھر اس طرف اشارہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے ہیں
جس طرح دوسرے انسانوں کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ میں جیسے چاہا پیدا کیا۔ پھر وہ خدا کا بیٹا یا خدا کیسے ہو سکتا ہے، جیسا کہ نصرانیوں کا، عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے۔ پھر آج کی آخری آیت جو ہم نے پڑھی، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، یعنی مذکورہ مذکر و مؤنث، سرخ یا سیاہ، کامل یا ناقص، خوش قسمت یا بد قسمت، حتیٰ کہ عمر اور رزق بھی اس وقت لکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ متعدد حدیث میں مذکور ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی دعویٰ کیا، لا الہ الا ہو۔ اس کی مزید دلیلیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ کائنات کا یہ سارا سلسلہ اس اکیلے کے غلبہ قوت اور حکمت و دانائی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے سوا کسی میں یہ صفات نہیں۔ سو عبادت، اصل جو مقصد ہے کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، نہ مسیح کا حق ہے، نہ ان کی والدہ کا، نہ کسی اور کا، کسی نبی ولی کا حق نہیں۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے، اپنی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔